سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 36۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين۔ اس سے پہلے رکوع میں اللہ رب العالمین نے مشرکین عرب کی طرف سے ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پہ اس سوال کا جواب دیا کہ معاشی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مضبوط آدمی کیوں نہیں؟ اگر نبوت اور رسالت اللہ نے اگر کوئی پیغام بھیجنا ہی تھا تو کسی ایسے کو نبی اور رسول بناتے جو معاشی اعتبار سے سٹرانگ ہوتا، مضبوط ہوتا۔ اس ابو طالب کے یتیم بھتیجے کو کیوں اللہ نے نبی بنا دیا، کیوں رسول بنا دیا؟ اللہ پاک نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کیا رب کی رحمت تقسیم کرنے والے تم ہو؟ تمہارا اختیار ہے کہ تمہاری مرضی سے نبوت اور رسالت تقسیم کی جائے۔ فرمایا نبوت اور رسالت تو بہت بڑا اور اونچا اور اعلیٰ مقام ہے، اللہ اپنے انتخاب سے جس کو چاہتا ہے نبی بنا دیتا ہے اور جس کے سر پہ چاہتا ہے تاج ختم نبوت سجا دیتا ہے۔ یہ انتخاب خداوندی ہے، یہ تو بڑی بات ہے۔ فرمایا دنیا کی معمولی چیز، رزق کی تقسیم، مال و دولت کی تقسیم، جو دنیا اللہ کی نگاہ کے اندر مچھر کے پر جتنی بھی حیثیت نہیں رکھتی، اللہ فرماتے ہم تو اس دنیا کو بھی خود تقسیم کرتے، اس میں بھی ہماری مرضی چلتی ہے۔ ہم کسی سے پوچھتے نہیں، کسی کے پابند نہیں، کسی کے مجبور نہیں، جس کو چاہتے ہیں زیادہ دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں کم دے دیتے ہیں۔ یہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العالمین کے ہاتھ۔ فرمایا نبوت اور رسالت اور دین کی خدمت یہ تو بہت بڑا کام ہے، یہ تو اللہ اپنے پسندیدہ اور منتخب لوگوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اس رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا ذکر کیا ہے۔ جس طرح جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا سرچشمہ اور مرکز ہیں، ہدایت کا منبع اور ملجا اور مأویٰ ہے، اسی طرح قرآن کریم ہدایت کا سرچشمہ اور ہدایت کا مرکز ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں من یعش عن ذکر الرحمن، جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیرے گا۔ اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے؟ اللہ اللہ کرنا بھی، اللہ کا نام لینا بھی، ذکر کرنا بھی، اور ذکر سے مراد یہاں پہ قرآن کریم بھی ہو سکتا ہے۔ زیادہ بہتر یہی کہ یہاں مراد ذکر سے قرآن کریم ہے، کیونکہ پیچھے قرآن کا اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تذکرہ چلا رہا ہے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جو رحمان کے ذکر یعنی قرآن کریم سے منہ موڑے گا، اس سے منہ پھیرے گا،
تو اس کو سزا کیا ملے گی؟ اللہ فرماتے پہلی سزا یہ ملے گی کہ نقیض لہو شیطانن، ہم اس کے اوپر ایک شیطان کو مسلط کر دیں گے، فہو لہو قرین، اور وہ شیطان اس کا دوست اور ساتھی بن جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم سے منہ موڑنے کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے منہ پھیرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کی صحبت بری ہو جاتی، سوسائٹی غلط ہو جاتی۔ اچھی اور نیک سوسائٹی میں بیٹھنے والے انسان کو سب سے بڑا فائدہ یہ ملتا ہے کہ اس کو اللہ کا قرآن اور اللہ کے نبی کا فرمان سمجھ آنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، آج اگر ہماری سوسائٹی غلط، ہمارا ماحول غلط، ہمارے دوست غلط اور ہم غلط لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ ہم قرآن سے منہ پھیر رہے ہیں، لازمی بات ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنا دوست، اپنا ساتھی اور اپنے قریب بیٹھنے والا اچھے اور نیک لوگوں کو بنانا ہے، بری صحبت اختیار نہیں کرنی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیرے گا، پہلا نقصان اس کا یہ ہوگا کہ ہم اس کے ساتھ ایک شیطان کو چمٹا دیں گے، جو شیطان اس کا ہمہ وقت کا ساتھی بن جائے گا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس شیطان سے مراد وہ شیطان نہیں کہ جو ہر انسان کے ساتھ وہ پیدائش سے لے کر موت تک ساتھ رہتا ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ہر انسان کے ساتھ اللہ ایک شیطان بھی پیدا کر دیتے ہیں جو اس کی عمر کے ساتھ ساتھ بڑا بھی ہوتا رہتا ہے۔ اس شیطان کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس نے انسان کو ورگلانا ہوتا ہے، بہکانا ہوتا ہے، پھسلانا ہوتا ہے، سیدھے راستے سے ہٹانا ہوتا ہے۔ اس شیطان سے بچنا ہی انسان کی اصل کامیابی ہے۔ لیکن فرمایا یہاں جس شیطان کا ذکر ہے یہ وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ شیطان اس وقت حملہ کرتا ہے جب انسان غافل ہوتا ہے۔ رات تعلیم میں یہی حدیث ہم سن رہے تھے کہ جب بندہ ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو شیطان انسان کے دل پہ اٹیک کر دیتا ہے، اور جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، تو شیطان کو حملہ آور ہونے کا موقع نہیں ملتا۔ یہ وہ شیطان ہے جو ہمارے ساتھ ہی پیدا ہوا۔ علماء فرماتے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس آیت میں جس شیطان کا ذکر ہے یہ وہ نہیں، یہ اس کے علاوہ ہے۔ یعنی یہ انسان جب اللہ کے قرآن سے منہ پھیرتا ہے، قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتا، قرآن کو محض برکت کی کتاب سمجھتا ہے، قرآن پاک سے زندگی گزارنے کے اصول نہیں سمجھتا، تجارت میں، معیشت میں، کاروبار میں، سیاست میں، عدالت میں اور ساری زندگی کے نظاموں میں قرآن کریم کو اپنا مقتدا اور پیشوا نہیں بناتا، اللہ فرماتے پھر ہم اس کو شیطانوں کے حوالے کر دیتے، پھر شیطان ان کو کیا کرتے ہیں؟ فرمایا انہم لیصدونہم عن السبیل، شیطان ایسے لوگوں کو سیدھے راستے سے ہٹا دیتے، سیدھے راستے سے دور کر دیتے ہیں۔ اور اگلا کام کیا ہوتا ہے؟ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ لوگ خود سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو ہدایت کے راستے پہ۔ میرے بھائیو، یہ شیطان کا سب سے خوفناک جال ہے، سب سے خطرناک جال ہے کہ بندہ گمراہی کے راستے پہ چل رہا ہو اور شیطان اس کو یہ دکھا کے، یہ سمجھا کے مطمئن کر دے
کہ تو گمراہی کے راستے پہ نہیں، تو ہدایت کے راستے پہ، تو حق کے راستے پہ چل رہا ہے۔ یہ شیطان کا سب سے مضبوط جال ہے۔ جیسا کہ رات حدیث مبارک میں پڑھا گیا کہ شیطان خود کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا، میں نے لوگوں سے گناہ کروائے، ان کو ہلاکت کے دروازے تک لے آیا، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ لا الہ الا اللہ پڑھا، استغفار کیا، جس کے نتیجے میں وہ تو ہلاکت سے بچ گئے کیونکہ اللہ نے گناہ معاف کر دیے، میں برباد ہو گیا کہ میری ساری محنت ضائع ہو گئی، میں لٹ گیا۔ پھر کہتے میں نے کیا کیا؟ کہتے میں نے پھر لوگوں کو خواہشات کے پیچھے لگا دیا، بدعات کے پیچھے لگا دیا، رسوم رواجات کے پیچھے لگا دیا، غلط بات کو صحیح کر کے پیش کر دیا، صحیح کو غلط کر کے دکھا دیا، حق کو باطل اور باطل کو حق کر کے دکھا دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ غلط راستے پہ چلتے ہوئے بھی خود کو ہدایت پہ سمجھتے رہے۔ اب بتاؤ، جو بندہ خود کو یہ سمجھ رہا ہو کہ میں تو صحیح راستے پہ ہوں، میں ٹھیک کر رہا ہوں، وہ توبہ کرے گا؟ وہ تو کبھی بھی معافی نہیں مانگے گا۔ تو شیطان کہتا ہے پھر میرا کام بن گیا۔ میرے بھائیو، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس دور کے اندر، اس فتنوں کے دور میں، حضرت تو اپنی بات کر رہے ہیں جو 100 سال پہلے کا زمانہ ہے، اب تو اس سے بھی 100 سال گزر چکا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا یہ فرض عین ہے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، اللہ والوں کے پاس جانا آنا، ان سے دین سیکھنا، یہ فرض عین ہے۔ ورنہ چاروں طرف فتنے ایسے منہ کھولے کھڑے ہیں کہ گمراہی کے کھڈوں میں گرا کے وہ شیطان یہ دکھاتا ہے کہ تو صحیح راستے پہ چل رہا ہے۔ آج میرے محترم دوستو، آپ کسی سے دین کے متعلق بحث کر کے دیکھیں، ہر بندہ ہی اپنے دلیل پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ غلط کام بھی کر رہا ہے، وہ بالکل خلاف شریعت کام کر رہا ہے، واضح طور پہ حق کی مخالفت کر رہا ہے، لیکن وہ اس کو بھی دلیل بنا کے پیش کرے گا کہ میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں۔ تو یہ شیطان کا سب سے مضبوط جال ہے۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو اس طرح شیطان کے پیچھے لگنے والے، یہ قیامت کے دن جب ہمارے پاس آئیں گے، حتیٰ اذا جاءنا، اب یہ بندہ بھی آ گیا، اس کا ساتھی شیطان بھی آ گیا۔ اب یہ ایک دوسرے کو جب آمنے سامنے دیکھیں گے تو یہ بندہ کہے گا یا لیت بینی و بینک، اے کاش میرے اور تیرے درمیان بعد المشرقین، مشرق و مغرب جتنا فاصلہ ہو جائے۔ مشرقین کا معنی دو مشرق، مراد کیا ہے کہ جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے، کاش کہ اے شیطان تیرے اور میرے درمیان اتنا فاصلہ ہو جائے۔ فبئس القرین، تو کتنا برا ساتھی ہے۔ یہ وقت وہ ہے جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ میرے محترم دوستو، آج اس انسان سے کم نصیب انسان، اس انسان سے بدقسمت انسان، بد نصیب انسان اور کون ہوگا کہ جو اللہ جیسے شفیق مہربان رب کو تو ناراض کر دے اور شیطان جیسے ملعون و مردود دشمن کو دوست بنا لے۔ اس سے بڑا بدبخت انسان اور کون ہوگا؟ ہم اللہ کو دوست بنائیں، اللہ سے محبت کریں، اللہ رب العالمین کا تعلق دل میں پیدا کریں، اور رب العالمین تک پہنچنے کے لیے راستہ وہ رحمت للعالمین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ میرے محترم دوستو، جس نے نیک لوگوں کے راستے کو چھوڑا، شیطان اس کے اوپر مسلط ہو گیا، اور پھر قیامت کے دن یہ اور شیطان ایک دوسرے کو لعنت ملامت کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، لیکن آج
آج تمہاری یہ ملامت، تمہارا یہ ایک دوسرے کو تانے دینا، ایک دوسرے سے دور بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ دیکھو آج دنیا کے اندر انسان شیطان سے پناہ مانگ لے، اللہ کی طرف آ جائے تو فائدہ مند ہے، لیکن قیامت کے دن جب شیطان کے ساتھ جہنم کی طرف جائے گا، عذاب کے اندر ہوگا، اللہ پاک فرماتے ہیں ظلمتم انکم فی العذاب مشترکون، تم دونوں ظالم ہو اور عذاب میں مشترک ہو، شریک ہو ایک دوسرے کے ساتھ عذاب میں۔ اب عذاب میں شریک ہو کر تم ایک دوسرے پر لعن کرو، ملامت کرو، برا کہو، ایک دوسرے کو تانے دو، اللہ فرماتے اب کوئی فائدہ نہیں ہو۔ اللہ پاک نے آخر میں پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کو سمجھاتے ہیں یہ پھر بھی نہیں سمجھتے، آپ تبلیغ کرتے ہیں یہ کان نہیں دھرتے، آپ ان کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں یہ آگے آگے بھاگتے ہیں۔ فرمایا کیا آپ اس شخص کو سنا سکتے ہیں جو بہرا ہو؟ افانت تسمع الصم، کیا بہرے کو آپ سنا سکتے ہیں؟ او تہدی العمی، یا اندھے کو آپ راستہ دکھا سکتے ہیں؟ ومن کان فی ضلال مبین، جب کہ وہ کھلی گمراہی میں پڑا ہو، کیا آپ اس کو راہ راست پہ لا سکتے ہیں؟ مقصد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا، میرے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے، سمجھانا آپ کا کام نہیں، آپ کا کام راہ دکھانا ہے، راہ پہ چلانا آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ رہنمائی تو کر سکتے ہیں، ہدایت دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ لہٰذا آپ اگر کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، بھاڑ میں جائے، آپ مایوس نہ ہوں، لیکن تبلیغ کرتے رہیں، آپ بات اپنی پہنچاتے رہیں، اس کے بعد کوئی مان لے گا اس کا فائدہ، نہیں مانے گا تو اس کا نقصان ہے، آپ کا کوئی نقصان نہیں۔ میرے محترم دوستو، آج میرے آپ کے لیے بھی اللہ رب العالمین کی یہی ہدایت ہے، ہم اپنے دوستوں کو، اپنے اہل محلہ کو، اپنے عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو تبلیغ کے پابند ہیں، کہنے سننے کے پابند ہیں۔ کوئی نہیں مانتا نہ مانے، ہمارے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ہم سے جو پوچھ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ تم نے تبلیغ کی یا نہیں کی، تم نے بات پہنچائی یا نہیں پہنچائی، تم نے کہا سنا یا نہیں، نیکی کا حکم کیا یا برائی سے منع کیا کہ نہیں کیا، یہ ہم سے سوال ہوگا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ جناب آپ کی بات کتنوں نے مانی اور کتنوں نے نہیں مانی، یہ سوال نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا نہ ہم سے سوال ہوگا۔ اس لیے آج بھی میرے محترم دوستو، میں اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں کہ ہم دوسروں کو تبلیغ ضرور کریں، نیکی کا حکم ضرور کریں، نماز کی تبلیغ ضرور کریں۔ کتنا ہماری نماز کتنی اہم چیز ہے اور کتنے لوگ ہیں ہماری نماز کے لیے آنے والے، یہ ہم نے فکر کرنی ہے، ان کو ہم سمجھائیں۔ ہم مایوس نہ ہوں کہ یار میں اتنی دفعہ کہہ چکا ہوں وہ مانتا ہی نہیں ہے، ہم پھر بھی کہتے رہیں، کیونکہ منوانا ہمارے ذمے نہیں، ہدایت کے راستے پہ چلانا ہمارے ذمے نہیں، ہمارے ذمے صرف تبلیغ کرنا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وصلى الله على النبي الكريم
وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔